ویلکم بیک خواتین و حضرات، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ دین و دانش. ہماری گفتگو ہو رہی تھی حافظ صاحب سے. حافظ سلمان بٹ صاحب، پاکستان میں اسلامی جماعتوں کی کارکردگی ایک عام آدمی کی نگاہ میں اس وقت جو اسلام کے نام پر سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، MQM میں ووٹ کے لیے آ جاتے ہیں اور اتنے طویل عرصے میں کوئی تبدیلی لے کے نہیں آ سکے. بلکہ اس کا ایک میں نقصان یہ دیکھتا ہوں کہ خاص اسلام سے جو مسلمان ہونے کے ناطے سے ہر آدمی کا ایک تعلق ہے، ایمانی تعلق ہے، عملی تعلق ہے، وہ کوئی ریلیٹ نہیں کرتا اس جماعت سے. یعنی اس کے نزدیک وہ ایک الگ معاملہ ہے اور اسلامی جماعتوں میں کوئی خاص خوبی نہیں ہے اس پہلو سے کہ ان کو وہ ایڈریس کرے. یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں کامیابی اس طرح نہیں ہوئی. اور پھر جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے کہ وہ جو زیادہ تر جماعتیں ہیں وہ تو مسلکی بنیاد پر ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، میں جو عرض کر رہا تھا نا جی کہ ترکی اور پاکستان میں یہ فرق ہے. ترکی ایک قوم ہے، ایک زبان بولتی ہے اور اس کا تو رسم الخط بھی انہوں نے بدل کے انگریزی کر دیا تھا اپنا. بہرحال اس کے مقابلے میں پاکستان کے جو عوام ہیں وہ نسلوں میں بٹے ہوئے ہیں. بلوچ ہیں، اب وہ سندھی ہیں، پنجابی ہیں، پشتون ہیں، اب سرائکی بھی ہیں، اب وہ ہزارہ وال بھی ہیں. اسی طرح ہم اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں. تو میرا ٹاسک جو ہے بطور ایک اسلام کا ایک کارکن کے، خادم کے، میرا کام یہ ہے کہ مجھے پہلے تو اپنی قوم کو اکٹھا کرنا ہے. مجھے ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ فرقہ واریت جو ہے وہ اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے. آپ ایک اسلام کے جو بنیادی جو اصول ہیں اخلاقیات اس پہ اکٹھے ہو جائیں. پھر مجھے ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے ہمارا ایک ملک یہ ہے، اس میں جتنا آپ تقسیم ہوں گے اتنے آپ کمزور ہوتے جائیں گے. تو پاکستان کے وسائل مل کر اگر ہم استعمال کریں تو ہمارا ایک ملک مضبوط ملک بن سکتا ہے. تو یہ ایک جدوجہد میں کر رہا ہوں. اور الحمدللہ آپ دیکھیے کہ ایک وقت میں یہاں سوشلزم کی بڑی بات تھی، کمیونزم کی بڑی بات تھی، لیکن یہ تحریک اسلامی، جماعت اسلامی کے کام کی بنیاد پر ہوا ہے جو تعلیمی اداروں میں کام ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ تعلیمی اداروں کے اندر کمیونزم کتنا میری بات ایک دو فکروں میں آپ تعلیمی اداروں کو دیکھ لیجئے، آپ انڈسٹریل صنعتی اداروں میں آپ دیکھ لیجئے. سرخ انقلاب کہاں پر پہنچا ہوا تھا؟ سرخ جو جھنڈا تھا وہ اسلامی تحریک جماعت اسلامی کے کام کی بنیاد پر اس کا جو توڑ ہوا ہے اور ایک عام اسلام کے ساتھ ایک محبت کی کیفیت پیدا ہوئی ہے. ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اب MMA جو بنانے کی کوشش ہوئی. حافظ حسین احمد صاحب ہمارے ساتھ آگے، میں چاہتا ہوں ان کا بھی ہم انپٹ لے لیں. جہاں تک تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کے حالات زیادہ مخصوص تھے ہمارے پاکستان کے بنسبت. وہاں پر فوج کے اندر جو صورتحال تھی وہ شاید پاکستان میں اتنی نہیں ہے جتنی آزادی کے حوالے سے، اور پھر وہ یورپ کے سنگم پہ ہے اور اس کے ساتھ یورپین یونین کے حوالے سے، اور پھر اس وقت امریکی مفادات اور نیٹو میں بھی وہ شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تمام کے باوجود اس طرح جو پیش رفت ہوئی ہے اس میں وہ قیادت تھی جس نے اس ترکی عوام کو متحد کیا. اور پھر انہوں نے اس وقت جو فلسطین کے حوالے سے جو سٹینڈ لیا ہے یقیناً وہ انتہائی قابل ستائش ہے اور قابل تقلید ہے. یہ بات پھر صحیح ہوئی نا کہ پھر مذہب کے نام پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. مذہب کے نام پہ سیاست نہیں، وہ تو ضروری ہے کیونکہ ملک مذہب کے نام پہ بنا ہے. اور علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ جدا و دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر آپ ایک انتہا پہ پہنچتے ہیں کہ مذہبی جماعتیں ہی اقتدار میں آئیں گی تب اسلام آئے گا، اور دوسرے انتہا پہ یہ کہ مذہب کو بالکل سیاست سے الگ کریں، یہ دو انتہا پسندی دونوں غلط ہے. یہ دیکھیے نا، ہم اسی ہم حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں کہ جو ترکی میں جس کی کامیابی کا بھی آپ نے اعتراف فرمایا کہ انہوں نے مذہب کو دیکھیں جی، مذہب کو سیاست سے الگ نہیں کیا. انہوں نے وہاں پر بھی جو مذہبی جماعتیں تھیں، مذہبی جو لوگ تھے، انہوں نے سیاسی طور پر اپنے مذہب کو پروان چڑھایا. یقیناً جو اسلامی ملک ہوگا وہ مذہب کی بنیاد پر ہی اپنے قوانین کو بنائے گا، آگے جائے گا. اور پھر یہ ملک واحد ملک ہے پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا. اب یہ ہم کہتے ہیں کہ بالکل یا تو مذہب کو الگ کر کے اس کو سیکولر ملک بنا دیں. ایک نقطہ نگاہ یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ صرف مذہبی جماعت اور علماء اور ان جماعتوں کا جن میں علماء زیادہ ہو، دینی جماعتیں ہوں، ان کا ہی کام ہے یہاں پر اسلام کا نفاذ. دونوں نقطہ نگاہ جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے یہ دونوں انتہا پسندی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب دین کی بات ہے تو اس میں جتنی بھی جماعت ہے اس میں لامذہب مذہبی جماعت اور لادین اور دینی جماعتوں کا جو تفریق ہے اسی نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا. نہیں تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مذہب کے نام پر یا مسلک کے نام پر جماعت کو آپ خود بھی غلط سمجھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب کے نام پر جماعت تشکیل دینا مسلم ایک مذہبی تشخص ہے، اور لیگ جو ہے اس کا اگر آپ کہتے ہیں کہ مسلم کے نام پر
مذہب کے نام پر اور اسلام کے نام پر کسی جماعت کو تشدید دینا ہی غلط ہے، تو مسلم لیگ بھی نہیں بننی چاہیے۔ حافظ صاحب، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم ڈٹرمن کریں کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی۔ ہم کوئی اپنا دفاع نہیں کر رہے ہیں، ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ MMA دوبارہ تشکیل پذیر ہے، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف اس بات کو کہ نفاذ اسلام اور ان کچھ چیزوں کو جیسے سزاؤں کا یا قانون کا نفاذ اسلام میں، اس کے علاوہ اسلام کی وہ چیزیں جو معاشرتی چیزیں ہیں اور اخلاقی چیزیں ہیں، ان کو یہ مذہبی جماعتیں ایڈریس نہیں کرتی۔ دیکھیے جی، آپ نے بس بڑی لمبی تمہید بازی، میں یہ کر رہا ہوں کہ MMA کی تشکیل کے وقت وہ ڈکلیریشن میں نے اپنے قلم سے لکھا الحمدللہ، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، اس میں ایک ہی نقطہ تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو آئین کے آرٹیکل 230-31 کے تحت ایک آئینی ادارہ ہے، اور جس میں تمام مکاتب فکر کے نمائندے شامل ہیں، اور جس میں تمام طبقات کے، اقلیتوں کے بھی، اور جس نے تمام تر قوانین کے حوالے سے پورے معاشرتی معاشی تمام مسائل کے بارے میں اپنی تجاویز اور سفارشات مرتب کی ہیں، ان سفارشات کو آئین کے تحت پارلیمنٹ کے ایوان پہ لانا، اس پہ بحث کرنا اور اس کے متعلق قانون سازی کرنا، یہ ایک ایسی بات ہے جو شاید کسی کو علم نہیں ہے، جو آپ کی اس بات کی نفی کرتا ہے کہ MMA نے کسی خاص مقصد یا ان حدود اور قوانین کے حوالے سے بات نہیں کی، بلکہ اس کے ڈکلیریشن میں یہ بات طے کی اور ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ایک آئینی ادارہ ہے۔ نہیں، دیکھیے میری گزارش صرف یہ تھی کہ، اور میں اس کو اس طرح ثابت کرنا چاہوں گا کہ اس وقت بھی اگر عام لوگوں میں آپ مذہبی جماعتوں کو یا MMA کو لے لیجئے تو ان کے لیے حمایت میں اوور دا ایئرز بہت کمی واقع ہوئی، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ان کا پروگرام یا ان کی لیڈرشپ تھی اس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں کی۔ کیا یہ بات نہیں؟ نہیں، دیکھیے جی، جہاں پر عصبیت ہو، جہاں پر قومیت ہو، جہاں پر فرقواریت ہو، اور جہاں پر پیسے کا ریل پیل ہو، جہاں پر جعلی ڈگریاں، اس قسم کے معاملات ہوں، یقیناً آج آپ کے سامنے ساری چیزیں، جہاں پر وراثت کے تحت سیاسی جماعتوں پہ قبضہ ہو، وصیت کے تحت جو ہے نا وہ انتخابات کی بجائے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اس ماحول میں بھی۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش۔ میں اس میں میں گزارش کرنا چاہوں، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میری گزارش یہ ہے کہ اسلام کا جب نام آتا ہے نا جی تو ایک مائنڈ سیٹ ہمارا پاکستان کے اندر لوگوں کا یہ بن گیا ہے کہ یہ شاید مذہبی رسوم و رواج کی بات کر رہے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں نا جی، میں اسی کو ایکسپلین کر رہا ہوں نا جی، آپ کے ذریعے سے میں لوگوں تک اپنا نقطہ نظر پہنچانا چاہتا ہوں، یہی کوشش کر رہا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں کہ اسلام سے جب ہم بات کرتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم حاصل کر کے اپنے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے لگانا چاہتے ہیں۔ جب ہم نظام حیات کی بات کرتے ہیں تو ہم وہ ساری جدید تعلیم ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ جدید ٹیکنالوجی لینا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر ترقی کرنے کے جو بھی جدید ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ حافظ صاحب دیکھیں، ابھی ڈاکٹر صاحب نے مثال دی آپ کو سید نورسی کی، وہ بھی ایک جس کو تحریک اسلامی کہیں اس کا حصہ تھے، ظاہر ہے کہ وہ پائنیئرز میں تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ مدرسے بنائے، 500 مدرسے، 5 یونیورسٹیاں آج کام کر رہی ہیں، اور یہاں پر جو اسلامی تحریکیں ہیں انہوں نے کیا پرفارم کیا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو، آپ برا نہ مانے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام سے قدر بیزاری ہونے لگی، اور ہماری آج کی جدید نسل جو اچھی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اس کے لیے دینی رہنما بننا، دین کا عالم بننا، سیاسی قیادت میں آگے آنا، آپ دیکھیے وہ ان کے لیے کوئی قدر نہیں ہے اس کی وجہ یہ کردار ہے ہماری سیاسی اور مذہبی جماعت۔ اس میں ڈاکٹر صاحب میں معذرت کے ساتھ کہ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا، کیونکہ ان کے پاس ٹولز نہیں ہیں، یہ اس کو سمجھے نہیں کہ ہم نے جدید فکری انقلاب کی کوشش ہے تو سب جماعتیں کر رہی ہیں، یعنی انٹینشن ہے اور بہت نیک نیتی سے اور بہت مخلصانہ، لیکن یہ ہے کہ وہ ٹولز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جو تھی کرٹیک نہیں کی، اپنی ایک تنقیدی مطلب جو ایک طریقہ ریویو کرتے کہ کیا کریں۔ اب آپ دیکھیں جو بھی اسکول بنائے گئے ہیں، لیکن میں معذرت کے ساتھ سب سٹینڈرڈ ہے، ہمارے جو پریزنٹ اسکولنگ سسٹم ہے ان کے ساتھ کہیں ان کا کمپیریزن نہیں ہے۔ میں آکسفورڈ اور ہارورڈ کی بات نہیں کرتا، لیکن کسی جماعت ملک میں موجود لامز ہے، ان کے کہیں کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ حالانکہ اس معاشرے میں جو دوسری حافظ صاحب نے یوز کیا، حافظ حسین احمد صاحب نے، کہ وہ لبرل انتہا پسند، بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ سیکولر لبرل بھی انتہا پسندی میں ہے، لیکن وہ فیل ہو چکے ہیں اس سوسائٹی میں، انہوں نے نہ ڈیلیور کیا ہے، اکنامک ایشو ریزالو، اس کے باوجود لوگ ان مذہبی جماعتوں کو رہنمائی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ترکی میں یہ فرق پڑا ہے، ان کے جب وہ لبرل سیکولر فیل ہوئے ہیں
تو یہ لوگ تیار تھے، انہوں نے وہ فکری انقلاب برپا. کیونکہ دیکھیں جو بھی ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں جو لبرل انتہا پسند ہیں ان کے پاس بھی کچھ نہیں، ہر جگہ چل رہی ہے. دیکھیے ایسی بات نہیں ہے. اجازت دیں آپ دونوں مہمان تو ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا.